اس لیے محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات اور اس پر اللہ کا ہونے والا جو فضل عظیم ہے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب الدنیا کے اندر ذکر فرمایا ہے وَمِمَّا جَرَبَ مِنْ خَوَاسِهِ کہ میلاد پاک کے جو خواص میں سے ہے اور جو تجربہ شدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں نبی پاک کے میلاد کی محفل ہو جاتی ہے اللہ پورے سال کے لیے اس علاقے کو امان عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ ان محافل میلاد میں آ کر خوشی کا اظہار کرنا اور اہل ایمان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، حضور کے فضائل، حضور کی عظمت، حضور کی شان اور حضور کی رفت، اس کا تذکرہ کرنا یہی مقصد ہوتا ہے تاکہ آنے والے اپنے نبی کی سیرت اور صورت، کردار، گفتار اور حضور کے احوال سے واقف ہو اور حضور کی شانیں سن کر انہیں پتا چلے کہ ہمارا نبی سلطان حشر کشور بھی ہے، محبوب شش جہاں بھی ہمیں بنا رکھا ہے۔ کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے، اے فرش زمین پہ بیٹھ کے گنبد خضرا کے مکی کی نعت سننے والوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا اور اپنے اساتذہ سے سنا ہے، اس کو سامنے لا کے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم میرے نبی کے ذکر کی محفلیں صرف فرش زمین پر ہی نہیں سج رہی بلکہ خدا کی قسم عرش زمین پر بھی چرچا میرے مصطفیٰ کا ہو، عرش بری پر بھی چرچا میرے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ بات اتنی ہے کہ کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ میں نے قرآن عظیم قرآن حبیب کی ایک آیہ مقدسہ کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اپنی نارین کتاب میں اعلان فرماتا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ قریب کے جو لوگ ہیں وہ آپ پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کے خوب زیادہ ہوتے ہیں۔ اسٹیج والے تو ماشاءاللہ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی فیسلٹیز پر بھی بچنے کا ایک بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ میں اکثر جہاں دور دراز محفلوں میں جاؤں جہاں سادات موجود نہ ہو تو میں سادات کا تصور کر کے تقریر شروع کرتا ہوں، اور آج تو میں الحمدللہ العظیم معمور من الرسول خواجہ خواجگان نجم الاولیاء فاتح قادیان حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ کی نگری میں آیا ہوا ہوں، ان کے شہر میں آیا ہوا ہوں، اور محفل میں بھی الحمدللہ العظیم فرد الافراد، قطب الاقطاب، غوث الاقیاس، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لاوطانی، حضور سیدنا و مرشدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسن والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے میں اپنے بذات خود منم سے حدیث موجود ہے۔ تو ساری نسبتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ آپ توجہ سے بیٹھیے گا، جو میرا کوئی بھائی تھک گیا ہے، طبیعت بوجھل ہو گئی ہے، وہ ماشاءاللہ جا کر تازہ وضو کر کے آئے۔ یہ کوئی چہروں کی محفل نہیں ہے، مجھے آپ کے چہروں کی لالی اور تمہاری نگاہوں کی چمک دیکھ کر میں تاکہ محسوس کروں کہ یہ محمد کے جشن میلاد مصطفیٰ کی محفل چل رہی ہے۔ مجھے چہرے سامنے ایک بہت بڑی درگاہ جنہوں نے تقریباً صدیوں میں کو ہے، جن کے آباء و اجداد نے امت مسلمہ کے دلوں میں حضور کی محبت کے دیے روشن کیے ہیں، اور حقیقی معنوں میں اپنے عمل سے اپنے چاہنے والوں کی تربیت فرمائی ہے۔ سامنے آستانِ عالیہ نقشبندیہ مولا شریف وہاں کے چشم و چراغ کی سامنے تشریف فرما ہے۔
اتنی محبتیں لیے آپ سارے اب آپ تشریف فرمائے اور محفل بھی میرے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل ہے، تو محبتوں کا اظہار فرمائیے گا۔ میرا اللہ اپنی لاریب کتاب میں اعلان فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں لا اقسم کی شروع میں جو لفظ لا ہے اس کا ہم وہ معنی نہیں کریں گے جو کلمے کے شروع میں ہم لفظ لا کا کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی یہاں پر لا یہ نافیہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر لا زائدہ ہے۔ اگر یہاں اس لا کو نافیہ مانے تو قرآن میں تضاد آتا ہے، اور بعض نے اس کو نافیہ مانا ہے حضرت علیہ میں، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں وہ تفسیر پڑھنا چاہیں تو بڑی کتب کے اندر موجود ہے۔ بعضوں نے اس کو لا نافیہ بھی کہا، لیکن جو اس کو لا نافیہ نہیں مانتے ان کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں لا کو نافیہ مانا جائے تو قرآن میں تضاد لازم آتا ہے۔ مطلب کیا؟ لا نافیہ مانو تو مانا ہوگا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، حالانکہ قرآن ہی میں شہر مکہ کی قسم خدا کھا رہا ہے، اور رب کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہذا البلد الامین۔ اللہ وہاں تین کی قسم، طور سینہ کی قسم کھانے کے بعد کہتا ہے وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ اگر یہاں لا نافیہ مانے تو قرآن میں تضاد آتا ہے کہ وہاں تو اللہ مکہ کی قسم کھا رہا ہے اور یہاں کہتا ہے میں نہیں کھاتا، لہذا اہل علم نے لکھا یہاں لا نافیہ نہیں لا زائدہ ہے، معنی یہ ہوگا کائنات کا رب ہو کر میں محمد کے شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ وَأَنْتَ عِلْمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، ساتھ وجہ کی ذکر کر دی تاکہ مختلف طرف لوگوں کے اذہان نہ جائیں۔ کوئی کہے یہاں صدیوں سے آباد بیت اللہ ہے اس لیے رب نے قسمیں کھائی، یہاں 70 انبیاء کے مزارات ہیں، اور بعضوں نے 70,000 کا قول کیا لیکن 70 قسم سے کم قول ہے، یہاں ان کی قبور ہیں اس لیے اللہ نے قسمیں کھائی۔ یہاں صفا مروہ ہے، یہاں زمزم ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، دیگر وادیاں ہیں، جبل رحمت ہے، جبل توبہ ہے، اس وجہ سے شاید قسمیں کھا رہا ہے۔ بات ہی ختم کر دی، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کہتا ہوں کہ میرے محبوب اس کے گلی کوچوں میں تو چلا کرتا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اب آغازیت شام علماء لکھتے ہیں کہ کائنات کا رب ہو کر جب حضور کے شہر کی قسم کھا رہا ہے، قرآن میں باقی آیات میں بھی حضور کا جو قرب الہی ہے اور جو بارگاہ الہی میں مقبولیت ہے، اور ماتے آیات اس پر دلالت کرتی ہے، لیکن گہری نظر سے اگر دیکھا جائے تو حضور کے اللہ کے ہاں علو مرتبت اور حضور کے اللہ کے ہاں شان کی سب سے بڑی آیت یہ ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ حضور کے خاک پاک کی قسمیں کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس پر ایک حوالہ دینے لگا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کو کوٹ کیا ہے۔ امام قسطلانی ایک بہت بڑا نام ہے علمی حلقوں کے اندر، اور امت کو انہوں نے بہت بڑا علمی خزانہ عطا کیا ہے۔ آپ المواہب الدنیا کے اندر اسی طرح نسیم الریاض جو شرح شفا ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس حدیث پاک کے راوی ہے امیر المومنین امام العابدین مرید رسول، مراد رسول، دعائے رسول، انتخاب رسول سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل سنت کا مجمع ہے
اور سادات کا اجتماع ہے۔ الحمدللہ العظیم یہاں پر فرض چیک کیے جا سکتے ہیں کہ یہاں حضور کے صحابہ پر بھی فدا ہونے والے لوگ موجود ہیں اور حضور کی آل پر بھی قربان ہونے والے لوگ موجود ہیں۔ حضور کی ساری نسبتوں کا کما حقہ، کسی نے اگر حیا اور قدر دیکھنی ہو تو حضور تاجدار گونڈا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دل و جان سے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کی محافل میں دیکھ لیا جائے، حضور کے اصحاب کا بھی ادب نظر آئے گا، نبی کی آل بیت پر کا بھی عشق تمہیں نظر آئے گا۔ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل حدیث ہے، اس میں آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے سرکار کے پیارے غلام حضرت امیر المؤمنین امام العادلین سرکار فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابی انت و امی یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر فاروق کے ماں باپ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء، ولقد بلغ من فضیلتک عنده ان اقسم بتراب قدمیک فقال لا اقسم بهذا البلد۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہو نا کہ خطیب کون سا رہا ہے، اگر آپ سے چھوٹا خطیب ہو تو پھر گھر سے ذکر لایا کریں، یہاں جو آپ بیٹھ کر پریشانی ہو اور اگر سمجھے کہ آج اسی کو سننا ہے تو پھر لا تنظر مولا بھی نے آسانی کی ہوئی ہے، لا تنظر الی من قال وانظروا الی ما قال، یہ نہ دیکھا کرو بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھا کرو بات کس کی ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے۔ اب پھر اس میں چھوٹا بڑا خطیب نہیں دیتا، مجھے چہروں کے زاویے نظر آئے کہ آپ کا شاید اپنا علمی مقام اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا، لیکن آج کی اس مذہب کا ادرس خطیب میں ہوں اور مجھے نہ دیکھے ذات مصطفیٰ پر مجھے نظر آئے کہ آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہے، واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ حضور خدا تعالیٰ کی نزدیک آپ کی بزرگی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ کہیں پر کائنات طلب ہو کر آپ کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے اور کہیں پر کائنات طلب ہو کر حضور کی خاک پاک کی قسم کھا رہا ہے۔ والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، لعمرک تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مقام کی قسم، کائنات طلب ہو کر حضور کی خاک پاک کی قسمیں کھا رہا ہے۔ یہاں سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ اللہ ہے اور حضور کی خاک پاک کی قسم
قسم یہ کہیں مقام الوہیت کی بے ادبی تو نہیں؟ میں ان کے لیے صرف آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتے والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ کو تو اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے کہ حضور تو حضور ہے، نبی پاک کے غلام، غلاموں کے گھوڑے، گھوڑوں کی پشتوں پر بیٹھے ہوئے صحابہ، ان گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک، ان کی سنگوں سے نکلتی ہوئی پتھروں کی چنگاریاں. کائنات کے رب کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ رب محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگنے والی خاک کی قسمیں کھا رہا. اگر اس رب کو اپنے محبوب کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک سے اتنا پیار ہے تو کائنات کے رب کو اپنے محبوب کے نالین سے لگی ہوئی خاک سے کتنا پیار ہوگا. میرے سرکار کی اللہ کے ہاں مقام اور منزلت، حضور کی بزرگی، حضور کی شان، حضور کی نفذنی ہے. فرمایا حبیب تیری خاک پاک کی قسم ہے، تیری خاک پاک کی قسم ہے. یہ تم نے قرآن سے استدلال کیا، حدیث مبارکہ سے استدلال کیا. اللہ کی نگاہ میں اپنے محبوب کی بزرگی کیا ہے، بلندی کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے. آؤ زبان الوہیت سے بیان کر رہا ہوں. یہ ہمارے نزدیک ہے نا کہ حضور کے خاک پاک کی قسم میرے رب نے کائنات میں اپنے قرآن میں کھائی ہے. اپنے کہا ہے قدرت میں حضور کی بزرگی کیا ہے. کائنات کا رب بھی جس کو حضور کی عظمت سمجھتا اور بولتا اور کہتا ہے. چنانچہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی میں آج کل قبلہ شاہ جی میں اکثر ہمارا جات مطابع رضویہ کی دیتا ہوں، چونکہ موجودہ دور میں مطابع رضویہ ایک سرز کی حیثیت رکھتا ہے، تو میں اس لیے بس اتنا سے جملہ کہہ رہا ہوں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اور میں نے بالاشتیاق تقریباً 75% پڑھا ہوا ہے. الحمدللہ العظیم محبت سے بولیے سبحان اللہ. نگاہ قدرت میں حضور کا کیا مقام ہے. رب قدیر میرے مصطفیٰ کریم سے مخاطب ہوا. حدیث قدسی نے فرمایا حبیب قد مننت علیک بسبعۃ اشیاء اولها لم اخلق في السماوات والارض اکرم علی منک. اے سنیا 7 بڑے احسانات تیرے اوپر ملنے کیے، ان میں سے